ہوئی ہے شوال میں. معذرت کے ساتھ ہم سیرت نہیں پڑھتے ہیں. اگر ہم سیرت پڑھیں اللہ کے رسول کی اور پھر عمل بھی کریں، معافی چاہتا ہوں کہ عمل کی بڑی کمی کجی ہے. عمل یعنی کہ نام کے ہیں، باتیں رہ گئیں، عمل کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بگاڑ آ گیا ہے. عمل کو بنانے کے لیے قرآن ترجمے سے پڑھے. میرے رب کی قسم تزکیہ اللہ کرے گا. قرآن میں ہدایت ہے، کسی کتاب کی اتھارٹی نہیں، تصدیق نہیں اللہ نے کی، اللہ نے مہر نہیں لگا اس میں ہدایت ہے. قرآن میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے. تو جگہ حنین میں تالیف قلوب کے لیے آپ نے جب مال دیا تو سعد بن عبادہ انصاری صحابی ہیں، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے مال دے دیا ہے، مگر انصار والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تلوار سے تو ان کے خون ٹپک رہے ہیں، مشرکوں کے، مشرکین کے، ہمیں کچھ نہیں ملا تو عید کو سب کچھ مل گیا. قربان جو اللہ کے رسول پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. آپ نے فرمایا انصار تجھے خوشخبری نہ سناؤں تمہیں؟ جی کیا؟ کہا وہ تو مال کو لے کر جا رہے ہیں جو ہاتھوں کی میل ہے، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہو. کوئی باتیں نہیں کرو، بات نہیں کرنی، الگ ہو جاؤ، بات نہیں کرنی. تو آپ نے پھر انصار والوں کو دعائیں دی. آپ نے فرمایا اللہ انصار والوں کو آباد فرما، ان کی اولادوں کو آباد فرما. پھر انصار رو پڑے. تو یہ مدینہ کے تھے، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. معاذ بھی مدینہ کے تھے. جو تبوک میں، غزوہ تبوک میں ابو عقیل اللہ معذور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ چلے گئے شمون کے پاس. مال ہے اپنا، کوئی مزدوری ہے، کہا ہاں میرے باغ میں پانی لگاؤ، مزدوری مل جائے گی. ساری رات پانی لگاتے رہے. آگے سے اس میں شمعون نے مزدوری دی. 6 سیر کھجور، 3 سیر کھجوریں گھر میں پکڑائیں بچوں بیوی کے لیے، 3 سیر کھجوریں یوں جھولی پر رکھ کر بارگاہ رسالت میں تشریف لائے. منافق مل گئے. منافق پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، رہیں گے. وہ کملے ہو گئے تھے. ابو گل کتنے چلے کہ اللہ کے رسول کے پاس. تو کیوں کہ یہ کھجوریں میں نے مزدوری سے حاصل کی ہیں دینے کے لیے. جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ نے ویلکم کیا. آپ کے ساتھ ابو عبد الرحمن بیٹھے ہوئے تھے، تاجی الرحمن، اور ابو بکر صدیق تشریف فرما تھے. تو وہ جناب یہ ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو عقیل کی کھجوریں لے لو، اور جتنا بھی سامان پڑا ہوا ہے غزوہ تبوک کے لیے جمع کیا ہوا تھا، سب کے اوپر کھجوروں کو تقسیم کر دیا. اچھا ہے، اللہ کے ہاں مقدار نہیں چلتی ہے، اللہ کے ہاں اخلاص چلتا ہے. اخلاص چلتا ہے، اور اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. سبحان رضی اللہ کا فرمان ہے. تو میرے بھائیو، میرے نبی اس ماہ میں شوال میں طائف تشریف لے گئے تھے. وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں میں روندا. ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے. آئے امی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت کے لحاظ سے آپ کے اوپر کٹھن وقت کون سا آیا؟
آپ نے فرمائشہ جب میں طائف والوں کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے پتھر مار مار لہو لہان کر دیا تھا. اللہ کے رسول کو پتھر مارے. ہمیں تو کوئی اوئے کر دے تو کہتا ہوں بھائی اوئے کیوں کیا ہی میں. چھوٹی سی بات، اتنی بات چھوٹی سی ہوتی ہے، باریک سی، اور وہ ڈنڈے کی طرح بڑھا لیتے ہیں. بھائی انہیں میں نے اوئے کر کے کیوں بلایا. میں آپ سے بھی کہتا ہوں پہلے اپنے آپ سے کہ ہم غیبت نہ سنا کریں کسی کی. اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے دین کی بات، توحید کی، رسالت کی ہو، اس وقت تو غیبت نہیں ہے. اگر آپ کسی کی اصلاح چاہتے ہو، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ تشریف لاتے تھے. ابو ہریرہ راوی ہیں، اینڈ میں آئے روایت کرنے والے سب سے زیادہ بخاری مسلم کتاب پڑھ لیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے، کہتے یا رسول اللہ آج نا عمر نے یہ میرے ساتھ کیا، شکایت کی. آج یا رسول اللہ فلانا کافر ہے، سردار، اس کو دعوت دینی، کیسی حکمت بصیرت، کیسا کیا جائے. یہ اور یہ غیبت میں نہیں ہے، آپس میں ہم رحماء بینہم، آپس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑے محبت کرنے والے تھے. پہلے تو ایک دوسرے کی جان لے لیتے تھے. جب سے کلمہ پڑھا، اللہ رسول کی چوکھٹ پر آئے، تو پھر ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بنے. تو طائف اب تشریف لے گئے. طائف میں آپ جب بھی فرمایا 3 بڑے سرداروں سے آپ نے ملاقات کی. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، صحیح روایات میں آتا ہے. آپ نے 3 بڑے مہذب، اللہ یہ غور سے سننا بھائی، جاگ کے سننا، 3 بڑے بڑے مہذب سرداروں سے بات کی. تو ایک نے کہا تمہیں اللہ کے نبی نے نبی بنانا تھا. اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تو دعویٰ کر رہا ہے تو تو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے. یہ سینٹیمنٹس کس کے ہیں؟ بڑے بڑے سرداران مکہ کے. آج میں کل ہی بات کر رہا تھا گھر والوں سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت دیا نا کہ میں نبی ہوں، تو اس پر شور مچ گیا. وہ کہنے کہ یہ کہتا میں نبی ہوں، یہ کیا چکر ہے؟ ساڑھے سامنے پیدا ہویا، ساڑھے ہتھاں پہ بڑا ہویا، آج یہ دعویٰ کر رہا ہے میں نبی ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ ابو جہل نے بڑی اس میں نا کہ میرے نبی کے خلاف سب ہی ہو گئے. پورا عرب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بفر گیا، ایک ہو گئے سارے. اچھا ایک دوسرے کو برا کہتے تھے، جیسے آج کل بھی ہے نا، اے گستاخ ہے، اے فلانا مسلک غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے. تو اس وقت بھی تھا تو ایک دوسرے کو برا کہتے. جب میرے نبی نے دعویٰ نبوت کیا سب ایک ہو گئے. ہائے ہائے ہائے، یہ قیامت تک یہ چلتا رہے گا. خیر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دعوت دی، مگر وہ نہ مانے. ان بدبختوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، پتھر مار مار لہو لہان کر دیا. جن کی اللہ قسم اٹھاتا ہے بددعا. مجھے امام راضی نے ترجمہ کیا ہے، مجھے یا رسول اللہ آپ کے روشن چہرے کی قسم واللیل اذا سجا،
جن کی اللہ تعالیٰ سیاہ زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، جن کے اخلاق کی قسم اٹھائی، انک لعلی خلق عظیم، جن کے شہر مکہ کی قسم اٹھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، جن کی اللہ تعالیٰ نے جان کی قسم اٹھائی، لعمرک یا رسول اللہ مجھے آپ کی جان کی قسم، ان کے اوپر تان و تشریح ہو رہی ہے، ان کے اوپر تھوکا جا رہا ہے، ان کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول، اللہ کے بعد جس ہستی کا مقام ہے، بعد از خدا بزرگ دوئی، قصہ مختصر، اللہ کے حبیب ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت۔ ایک جگہ شریروں سے اطمینان ملا، ان شریروں سے اطمینان ملا، جبرائیل آگے ساتھ عذاب کا فرشتہ لے کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حالانکہ پوری بات نہیں کی جو ان سرداروں سے ہوئی تھی، سب نے جھٹلا دیا تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب حق کی بات کی جاتی ہے بادل مٹ جاتا ہے، جب حق آتا ہے تو سب مغلوب ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی سچے نبی، میرے نبی اصلی نبی، میرے نبی آخری نبی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، سراج ہیں، منیر ہیں، نذیر ہیں، بشیر ہیں، تہامی ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، امی ہیں، داعی اللہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیروں سے اطمینان ملا، یا رسول اللہ، جبرائیل آگے فرشتہ لے کر حکم فرمائیں، آگ کا اشارہ ہونا چاہیے، طائف والوں کو ملا دیا جائے۔ ہائے اسیدہ جا کے تھانے پرچے کرا چھڑ دیں، ابھی انہیں میں گال گٹھ، میں نے جائیداد انہیں میری کھو لی ہے، انہیں پلاٹ میرا کھس لیا ہے، اس نے میرا گھر لے لیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دنیا کے پیچھے، میل کے پیچھے ہم اپنا ضمیر گنوا بیٹھتے ہیں۔ یا رسول اللہ حکم ہو تو ملا دیا جائے، ان کو اس بستی کو ملا دیا جائے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ حال کیا۔ تو میرے نبی قربان جاؤں کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا نہیں جبرائیل نہیں۔ اللہ کہ آپ نے وہ جو دعا کی تھی وہ میں آپ کو نہیں سنا رہا، جو اللہ کے نبی نے دعا کی، یا اللہ میں اپنی بے کسی کی کمزوری کی یا اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی ہے جو مجھے دیکھ کر منہ چڑھاتے ہیں، تر شروع ہوتے ہیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کچھ بھی کر جاتے ہیں، ہاتھ ان کے معافی چاہتا ہوں، محسوس نہ کیجئے گا، مسلک کے نام پر جب بات آتی ہے ہم برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اختلاف رکھیں، نفرت تو نہ کرو یار، اختلاف رکھیں، بے عزت تو نہ کرو یار، اختلاف رکھیں مگر تحقیر نہ کرو، تذلیل نہ کرو۔ ہم تو اختلاف رائے کے نام پر ذلیل کر دیتے ہیں، گمراہ کا وہی گمراہ ہوئے ہیں، یہ منافق ہے، یہ گستاخ ہے۔ کیا جواب دو گے قیامت والے دن؟ کیا موت نہیں آئے گی ہمارے آپ کے اوپر؟ کیا جواب دیں گے؟ اور ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں، میں سے آپ سے کہوں گا خود اللہ کے واسطے قرآن پڑھو،
اس میں ہدایت ہے، ہدایت ہے، کیونکہ میں خود پڑھتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں، اگر میں نہ پڑھتا ہوتا آپ کو کبھی نہ کہتا۔ اب خود پڑھو اللہ کا کلام جس میں ہدایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو جس میں ہدایت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ میں ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ آپ نے الٹا ان کے لیے دعا کی، بد دعا نہیں فرمائی۔ حالانکہ پچھلی قوموں کے احوال اپنے قرآن میں جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے کتے بلے بنا دیا، مگر میرے نبی صراط پر رحمت، آپ نے ہدایت کی دعا مانگی ہے۔ اور اخیر میں بات سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں، حالانکہ میں نے آج جنگ احد بیان کرنی تھی۔ جنگ احد میں ابو سفیان لشکر جرار 3000 کا مجمع اپنا لشکر لے کر آیا، اور ادھر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ہنٹ ہی دے رہا ہوں، اگلی دفعہ بیان کر دوں گا کیونکہ ٹائم